سے تھی، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کبھی اپنی پیشانی کو کسی باطل کے سامنے نہیں جھکایا اور کبھی یہ باطل پرست نہیں بنے، کبھی انہوں نے باطل اور اغیار کی مشابہت اختیار نہیں کی اور کبھی انہوں نے غفلت کی زندگی نہیں گزاری۔ انہوں نے امت کو ایک درس دیا ہے اور جس نے ان پر ظلم کیا ہے اس کو تازیانِ عبرت بنایا ہے۔ میرے دور کے نوجوان اور خود میں ان انقلابی اور جانثاروں کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے سودائی تھے، ہم دنیا کے سودائی ہیں، وہ یکجائی تھے، ہم ہر جائی ہیں، وہ نفس شکن تھے، ہم نفس پرست ہیں، وہ جانباز اور خوددار تھے، ہم بزدل ہیں، وہ آپس میں مہربان تھے، ہم آپس میں غضبناک ہیں، وہ خطا پوش اور کریم تھے، ہم خطا کار اور خطا بھی ہیں، وہ غجور تھے، ہم غیرت سے خالی ہیں، وہ کردار تھے، ہم سراپا گفتار ہیں، وہ عزت اور ناموس کے محافظ تھے، ہم لٹیرے ہیں، ہم لٹورے ہیں، وہ شہادت کے متلاشی تھے، ہم شہادت سے گریزاں ہیں، وہ فلک تھے، ہم زمین ہیں، وہ پھول تھے، ہم کانٹے ہیں، وہ ظلم، وہ نور تھے، ہم ظلم ہیں، وہ عدل تھے اور ہم ظلم ہیں، وہ نور تھے، ہم ظلمت ہیں، وہ باز تھے، ہم گدے اور غدار ہیں، وہ باعث رحمت تھے، ہم باعث زحمت ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش رحمت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تو چل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھوں، مگر تیرے تخیل سے فضو ترہے منظارا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گھوتا وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کو آسان بناؤ، اسلام کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالو۔ ہم جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، ہم اپنے موبائل میں اور ناچ گانوں میں، آتش بازیوں میں جب مست ہو جاتے ہیں اور کھو جاتے ہیں، تو اغیار اور متمرد اور ظالم و جابر قوم جو اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن ہیں، وہ طرح طرح کی اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ کبھی وہ نیٹ ورک سسٹم کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں اور وہ نئی نئی ایجادیں کرتے ہیں تاکہ سارا نظام ہمارے قبضے میں رہے اور اس کے اندر نقصلیات کو ہم بھر دیں تاکہ مسلمان اس کی لپیٹ میں آ جائیں اور اپنے راہ سے، اپنے مقصد حیات سے ہٹ جائیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، ہر وقت وہ غور و فکر میں رہتے ہیں، فکر و تدبر میں رہتے ہیں، اور ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نئے نئے ایجادات کر رہے ہیں اور سب کچھ نظام ان کے قبضے میں۔ آج دیکھو فلسطین کو سارا نظام فلسطین کے اوپر استعمال کر رہے ہیں اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں فلسطین کی تمہیں تاریخ بتاتا، فلسطین کیا ہے، فلسطین کہاں سے چلا۔ میں نے دارالعلوم میں رہتے ہوئے میں پوری تاریخ کو عربی میں لکھا تھا اور دارالعلوم میں پیش کیا گیا تھا، اس لیے اگر وقت ہوتا تو میں تمہیں پوری تاریخ بتاتا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، صرف اشارہ کر سکتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ بلندی اور ترقی فطری طور پر اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اسلام کو حاصل ہے۔ پھر قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعات تم ایمان لے آئے، ایمان کے مطالبات پر اور اس کے مقتضیات پر، اس کے موجب پر تم نے عمل کیا تو کوئی قوم تمہیں سر نگو نہیں کر سکتی۔ بالا دستی اور سطوت اور غلبہ اگر کسی کو حاصل ہوگا تو تمہیں ہوگا۔ وہ یعنی کہ اغیار اپنے ذہن و فکر کی پیمائش کرتے ہیں، اپنی جوانی اور اپنے خیالات
اپنے فکر و افکار کسی نہ کسی چیز کے ایجاد میں گوا دیتے ہیں اور صبح میں جلدی اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، طاقت پر بھی دھیان دیتے ہیں، مال پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے افلا تتفکرون افلا تتذکرون افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی کہ قرآن کریم تمہیں درس دینا چاہتا ہے عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو، فکر کا استعمال کرو، صحیح راہ کو اختیار کرو۔ اور یہ فکر اور یہ ذہن اور یہ عقل اور یہ فکر و تدبر کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری ذات کے بارے میں سوچو، میں تنہا ہوں وفی انفسکم افلا تبصرون، اس چیز کی نشانی خود تمہارے اندر ہے۔ تم قرآن کریم کے مفاہیم کے اندر غور و فکر کرو، تم نئی نئی ایجادات پہ غور و فکر کرو اور اس کو صحیح راہ پر لاؤ اور ہر طرح سے بلندی اور ترقی حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرو۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اغیار نے اس کو اپنایا۔ صحابہ کے انہوں نے اطوار کو پڑھا، حالات کو پڑھا، جنگی حالات کو پڑھا، خالد بن ولید، حضرت اسامہ بن زید، عبیدہ بن جراح، ان کے حالات کو پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی جرأت کو، مہارت کو پڑھا اور انہوں نے ایک درس لیا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے سے، کارناموں سے جنہوں نے اصول اخذ کیے ہیں، کیسے آگے پڑھا جا سکتا ہے۔